بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بستے کروڑوں پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں مظہر اقبال ہوں۔ آج مجھے آپ کے ساتھ ایک دو ایونٹس جو ہیں وہ شیئر کرنے ہیں، ایک دو خبریں جو ہیں وہ شیئر کرنی ہیں۔ اور سب سے پہلے میں یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج میری 30-31 سالہ صحافتی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی پریس کانفرنس کرنے آئے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ صحافیوں کی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ ملاقاتیں ان کیمرہ ہوتی ہیں، ان میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، مسلح افواج کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے، عوام کے سامنے لانے کے لیے پورا ایک آئی ایس پی آر ڈپارٹمنٹ ہے، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز، اور بڑے اچھے طریقے سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے ہیں ہر دور میں، وہ دوست ہیں جرنلسٹوں کے، وہ بڑے اچھے طریقے سے مسلح افواج کی جو بات ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پہنچتی ہے لوگوں تک، لوگ اس پہ اعتبار بھی کرتے ہیں، بعض نہیں بھی کرتے، لیکن ایک سسٹم ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو خود پریس کانفرنس کے لیے آنا پڑا۔ سو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر کتنا بڑھ چکا ہے، اور اصل میں لڑائی ہو کہاں پہ رہی ہے اور ہو کیا رہی ہے۔ اگر میں اس کو یوں بیان کروں، پاکستان کی سیاست میں جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں تو کرکٹ کی اصطلاحات جو ہے ان کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے، اور اگر میں بھی کرکٹ کی اصطلاحات اگر یہاں پہ استعمال کروں تو جب کسی ٹیم کے خلاف مخالف ٹیم کا یا مد مقابل ٹیم کا کوچ خود بیٹنگ کرنے آ جائے، کوچ یا مینیجر یا اس کرکٹ بورڈ کا جو سربراہ ہے وہ خود بیٹنگ کے لیے آ جائے، ایسا نہیں نہ ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے، زمبابوے ہے، بنگلہ دیش ہے، نیوزی لینڈ ہے، ایون پاکستان ہے، یا اور جو کرکٹ کے ممالک ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ جو کرکٹ بورڈ آف انگلینڈ ہے یا کرکٹ بورڈ آف آسٹریلیا ہے یا کرکٹ بورڈ آف انڈیا ہے یا کرکٹ بورڈ آف بنگلہ دیش ہے یا کرکٹ بورڈ آف افغانستان ہے یا کرکٹ بورڈ آف پاکستان ہے، اس کے جو کوچ ہیں، اس کے جو مینیجر ہیں، اس کے جو چیئرمین ہیں، وہ خود پیڈ کر کے تو میدان میں آ جائیں اور کہیں جی کہ میں خود بیٹنگ کروں گا یا خود میں بولنگ کروں گا۔ ایسا نہیں نہ ہوتا۔ جب ایسا ہو جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی جو ٹیم ہے وہ مد مقابل کا ٹھیک طرح سے مقابلہ نہیں کر رہی، یا مد مقابل ٹیم زیادہ بھاری ہے، کچھ بھی کہیں۔ یہ ایک بڑا غیر معمولی سا واقعہ تھا، اور چلیں آپ آ گئے، اور پھر میں نے دیکھی وہ پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہ پریس کانفرنس کر رہے تھے مشترکہ طور پہ، میں نے وہ پریس کانفرنس دیکھی۔ اس پریس کانفرنس میں موجود اپنے صحافی دوستوں کو دیکھا، خاص طور پہ سلیم صافی کو دیکھا میں نے، غریدہ فروقی کو دیکھا میں نے، کامران شاہد کو دیکھا میں نے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کی موجودگی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے اپنی مرضی کی فیلڈنگ لگائی گئی، اور بالرز بھی، چونکہ یہ بالرز تھے، اپنی مرضی کے بالرز جو ہیں وہ لگائے گئے، لوز بالز بہت زیادہ دی گئی پریس کانفرنس کے حاضرین کی طرف سے، لیکن بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا کہ گیند کو باؤنڈری سے باہر جاتے دیکھا گیا۔ باؤنڈری سے باہر گیند جو ہے وہ نہیں گئی زیادہ۔ میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال ہے، 30-31 سال کا میں جرنلسٹ ہوں، میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، سارے کا سارا انحصار ڈی جی آئی ایس پی آر پہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو میں تو ان کو صحافی کہتا ہوں، بلکہ میں جب انفارمیشن منسٹر سے بات کرتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں کہ صحافیوں کی وزیر اعظم آپ ہیں۔ جب میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے بات کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ
صحافیوں کی چیف آف آرمی اسٹاف آپ ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ وہ کرتے ہیں نا، رابطے رکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ پریس کانفرنس کرنے نہیں آنا چاہیے تھا. اب وہ آئے ہیں تو لوگوں نے سوال بھی پوچھے، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرضی کی بالنگ کروائی گئی، فیلڈنگ مرضی کی تھی، سوالوں میں کوئی اتنا زیادہ دم نہیں تھا. 80% سوالات جو ہیں وہ لوز بال کے زمرے میں لیتا ہوں، لیکن اس لوز بال پہ بھی چھکے نہیں لگا سکے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب. ان کی باڈی لینگویج بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی تھی جس سے کہ وہ اپنی بات کا لوگوں کو یقین دلا سکیں. جو لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار ہے، پریس کانفرنس میں ہمیشہ ان کی باڈی لینگویج بڑی پازیٹیو ہوتی ہے، لیکن چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کا یہ کام نہیں ہے، اس لیے مطلب وہ ان کی وہ باڈی لینگویج بن ہی نہیں سکی پوری پریس کانفرنس کے دوران. اور پھر میں نے عرض کیا کہ یہ پتہ چل گیا کہ یہ لڑائی کہاں پہ ہو رہی ہے اور یہ لڑائی ہو کیا رہی ہے. اچھا پھر اور اس سے ایک چیز یہ بھی لگتی ہے کہ جو کچھ عمران خان اپنے جلسوں میں کہہ رہا ہے، جو کچھ عمران خان اپنے جلسوں میں کہہ رہا ہے، عام لوگ اس پہ اعتبار کر رہے ہیں. اس کا اعتراف آج ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ نوجوان ان کی بات کو سن رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے جمعے کو، یعنی کل یہ مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ ٹیسٹ میچ ہے، ون ڈے ہے یا T20 ہے یا T10 ہے، مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن اس کا جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ عمران خان صاحب نے جیت لیا ہے. کیونکہ ان کے مد مقابل اب تو کھل کے سامنے آ گیا نا کہ لڑائی ہو کہاں رہی ہے. یہ شہباز شریف صاحب بیچارے تو ایسے ہی ہیں، اصل میں لڑائی تو کہیں اور ہو رہی تھی اور کچھ لوگوں کو پتہ نہیں بھی تھا. آج پتہ چل گیا کہ لڑائی ہو کہاں پہ رہی ہے. اس کا پہلا مرحلہ عمران خان صاحب نے اس طرح سے جیت لیا کہ ان کے جو کوچز ہیں وہ خود میدان میں اترے، اور جو سپورٹرز ہیں، اب دیکھیں سلیم صافی سپورٹر ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ کوئی ایشو اورینٹڈ بات کرتے، وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے چکر میں تھے. عمران خان صاحب ان کو سلیم لفافی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لفافہ لینے والے صحافی ہیں. تو ان کا سوال بھی یہ تھا کہ جناب ڈی جی آئی ایس آئی صاحب، لوگوں کو لفافی صحافی کہا جاتا ہے، آپ کے پاس تو ساری انفارمیشن ہوتی ہے، آپ بتائیں کہ میں نے اگر کوئی لفافہ لیا ہے تو آپ بتائیں. اب آپ خود جانتے ہیں ناظرین کہ میچ جس مرحلے پہ ہے، سیاسی ٹیمپریچر جتنا ہائی ہے، اس مرحلے پہ کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی ہو وہ حقائق سامنے رکھے گا کہ آپ نے اتنے پیسے لیے، آپ کو اتنے پیسے دیے. اچھا سارے پیسے کوئی آئی ایس آئی سے تھوڑا لیے جاتے ہیں. تو اصل میں سلیم صافی نے اپنا خوف ظاہر کیا کہ اس کو یہ خوف ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں عام لوگ اس کو مان رہے ہیں اور سلیم صافی کی پوزیشن خراب ہو گئی ہے. خوف ہے نا، اس لیے یہی سوال کیا. غریدہ فریدی فاروقی کا سوال سن لیں. اس بات پہ زور لگایا موصوفہ نے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو اور ان کے کچھ اور ساتھیوں کو ارشد شریف کے قتل میں ملوث کریں. جوڈیشل یہ جو کمیشن بننے جا رہا ہے اس میں بلائیں ان کو. وہ اللہ کی بندی، جو کمیشن بنا ہے خود ارشد شریف کی فیملی اس پہ اعتبار نہیں کر رہی. کوئی انڈیپینڈنٹ سروے کروا لیں آپ، پاکستان میں کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. حالات اتنے نازک مرحلے پہ ہیں، اتنے نازک مرحلے پہ ہیں کہ آئی ایس آئی نے اس کمیشن میں دیے گئے اپنے نمائندے کا نام واپس لے لیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جب ضرورت پڑی آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنی ان پٹ دے گی یا اپنا تعاون کرے گی، لیکن بندہ اپنا انہوں نے واپس لے لیا ہے. یعنی they don't want to be part and parcel of this very investigative process. اس تحقیقاتی عمل کا وہ حصہ نہیں بننا چاہ رہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں بیک آف مائنڈ میں ان کو پتا ہے کہ جو بھی تحقیقاتی رپورٹ آئی لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. لوگ اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ ایک آزادانہ کمیشن
بنا کر تحقیقات نہیں کی جاتی. تو اچھا پھر ڈی جی ISI آئے. اس سے قبل ایک رات قبل ایک اور معاملہ ہوا. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ایک جان نثار سپاہی سمجھے جانے والے فیصل وابڈا اچانک پریس کانفرنس کرنے آ گئے. جو پاکستان تحریک انصاف کا میڈیا سیل تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایک لیڈر پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے. عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا میڈیا ڈپارٹمنٹ دعوت نامہ بھیجتا ہے جرنلسٹوں کو کہ ہمارا یہ لیڈر اتنے بجے فلاں مقام پہ پریس کانفرنس کرے گا. اچھا جب سے حکومت گئی ہے عمران خان صاحب کی, تحریک انصاف کے قائدین یہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں پنجاب اس میں کیونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, یا وہ کرتے ہیں خیبر پختونخوا اس میں جہاں پہ کہ ان کی حکومت ہے. کہیں اور تو وہ پریس کانفرنس ہی نہیں کرتے. فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں کرائی گئی اور کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے بکنگ ہوئی نیشنل پریس کلب میں, لوگوں کو دعوت نامہ بھجوا دیا گیا, جو لوگ وہاں پہ پہنچ سکے پریس کانفرنس ہو گئی. عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی گئی. اور فیصل وابڈا صاحب آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے پاس ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے بڑے اہم معلومات ہیں, آپ کے پاس تو کوئی معلومات ہے ہی نہیں, تھی تو بتائی کیوں نہیں؟ آپ کا واحد مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ شخصیات کو کلین چٹ دینا, حالانکہ ان کو تو کسی نے ملوث ہی نہیں کیا, اور پھر آپ کسی نہ کسی اعتبار سے موجودہ حکومت کو کلین چٹ دے رہے تھے. جب ان کی یہ پریس کانفرنس آن ایئر ہوئی تو پوری تحریک انصاف شستر رہ گئی, حیران رہ گئی. ود ان نو ٹائم عمران خان صاحب خود ایکشن میں آ گئے. پارٹی کے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے بیان آنا شروع ہو گئے اور عمران خان صاحب نے نوٹس جاری شوکاز نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی. تحریک انصاف کراچی کے جو سندھ کے صدر ہیں علی زیدی صاحب, ان کو, اور انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا. نہ صرف شوکاز نوٹس جاری کیا بلکہ ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی. ان کو تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ سے فارغ کر دیا گیا. یہ کوشش تھی, کسی جگہ سے ہونے والی یہ کوشش تھی عمران خان کے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کی. جب دیکھا کہ اس کے بھی مطلوبہ نتائج نہیں آئے تو کوچ کو خود آنا پڑ گیا. ابھی آلموسٹ کوئی 20-22 گھنٹے رہتے ہیں جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں عمران خان کی کے لانگ مارچ میں, اور میرا یہ کہنا ہے, جو میرا صحافتی تجربہ ہے, کہ عمران خان صاحب اپنے لانگ مارچ کا پہلا مرحلہ جیت چکے ہیں. آنے والے مراحل کیا ہوں گے؟ گو کہ ایک سوال کے جواب میں DGISPR نے یہ ذکر تو کیا کہ ان کے آرٹیکل 245 کے تحت اگر وفاقی حکومت نے کسی افراتفری کو روکنے کے لیے فوج کی خدمات مانگی تو ہم وہ خدمات دیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی فوج جو ہے خاکی وردی پہن کر اپنے شہریوں پہ گولی چلائے گی؟ نہیں چلائے گی. ماضی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. پاک فوج کے کسی سپاہی نے آج تک پاکستان کے کسی شہری پہ گولی نہیں چلائی. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں, میں یہ جانتا ہوں کہ سپاہی سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک پاکستان کی فوج کا کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کی عوام پہ گولی چلائے. نہیں چاہتا, نہیں چاہتا. ہم فوج ہیں, فوج ہم میں سے ہے. یہ لوگ محاذوں پہ ہمارے لیے جان دیتے ہیں, ہم گھروں میں سوتے ہیں, یہ سیاچن پہ ڈیوٹی کرتے ہیں ہمارے لیے. حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں, ملک میں سیاسی آلودگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ فوج کے کردار کی باتیں ہو رہی ہیں. میں یہ توقع کروں گا, میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح ماضی میں فوج کا اور پاکستانی عوام کا ایک اٹوٹ رشتہ موجود تھا, وہ ہے اور وہ رہے گا. نہ ماضی میں کبھی فوج نے پاکستانی عوام پہ گولی چلائی, نہ آئندہ چلائے گی. تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ جو عمران خان صاحب اتنا بڑا جتھا لے کے آ رہے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک ہی ہے, انتخابات کا اعلان کر دیا جائے. فوج یہ کہہ چکی ہے کہ وہ سیاست میں ملوث نہیں ہوگی.
وہ اے پولیٹیکل ہے. چلے اب سے اگر اے پولیٹیکل ہے تو خوش آمدید، چشم معروش، تل ماشات. اگر سوال اٹھانے ہو تو ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اگر آپ اے پولیٹیکل ہیں یا تھے تو آپ کیوں راتوں کو جا کے عمران خان کو ملتے تھے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے کہ خان صاحب ہم نہیں آپ سے ملیں گے، آپ جائیں اور جا کے شہباز شریف سے ملیں. زیادہ سے زیادہ آپ صدر مملکت کو ڈال رہے ہیں. بہرحال اس امید کے ساتھ کہ جمعۃ المبارک سے جو لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے وہ باخیر و عافیت انجام کو پہنچے گا. وہ لاشیں جن کا ذکر فیصل وابڈا نے گزشتہ رات اپنی پریس کانفرنس میں کیا، ان میں سے کوئی لاش نہیں گرے گی، کوئی خون نہیں گرے گا، کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا لانگ مارچ پرامن ہوگا. اس سارے معاملے میں عدلیہ کا کردار بڑا اہم ہے. جو ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اب تک اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہمیں حوصلہ دیتی ہے. اللہ نگہبان.